بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلے سیشن میں ہم نے جو ہے نا میٹا ایڈس کے جو ڈفرینٹ فیچرز تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم باقاعدہ طور پہ آپ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہے نا فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ اردو کے سبجیکٹ سے، ٹھیک ہے، آرٹس کے سبجیکٹ سے، چاہے سائنس کے سبجیکٹ ہے، یا چاہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن، تو اس کے لیے ہم میسیجز کمپین کس طرح سے جو ہے نا بنائیں گے اور کس طرح سے اپنے جو آڈینس ہے اس کو بلڈ کریں گے۔ تو ہم جو ہے نا اسکرین پہ آ چکے ہیں میٹا ایڈس، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو میں میٹا ایڈس کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایک نیو کمپین بنانا چاہتے ہوں تو آپ لوگ یہ جو اوپر پلس کی نشان آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے، تو میں نے اس پہ کلک کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو پیج ہو، اگر ایک سے زیادہ پیجز ہو تو آپ کو یہاں پہ اس طرح شو کی جائے گی، ٹھیک ہے، چونکہ آپ لوگوں کا ایک ہی پیج ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی پیج سے آپ کام کریں گے تو آپ کا یہاں پہ پیج جو ہے نا کنیکٹ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم میٹا ایڈس کے ساتھ اپنے پیج کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے جتنے کمپینز ہیں، پوسٹ انگیجمنٹ، ویڈیو ویوز، ویب سائٹ ٹریفک، ریچ، میسیجز، پیج لائکس، ایونٹ رسپانس، یہ سارے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو اب چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ ہمیں اسٹوڈنٹ ملنا شروع ہو جائے، تو پریویس کلاس میں تو میں نے کافی ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا کہ ویسے تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پیج لائکس کا کمپین بھی چلائے، ریچ بھی چلائے، تاکہ آپ کی ایک برانڈ بن جائے۔ لیکن اگر آپ چاہتے کہ مجھے کوئک جو ہے نا رسپانس ملنا شروع ہو جائے، اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی اسٹوڈنٹ مل جائے، تو یہ میسیجز کمپین آپ لوگ رن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں میسیجز پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی، ایک ہے پیج امیجز، دوسرا ہے کیمرہ رول، اور ایک ہے ایڈ امیج۔ تو آپ لوگوں نے جو کیمرہ رول ہے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ لوگ کیمرہ رول پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ لے کے جائے گا جو آپ کی گیلری ہے، اس میں جو پکچر آپ نے بنائے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ یہاں سے جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے۔ کیونکہ اگر آپ پیج امیجز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ صرف آپ کو وہ سارے پکچرز نظر آئیں گے جو آپ کے پیج پہ اپلوڈڈ ہے۔ لیکن پھر آگے یہ مسئلہ کرتا ہے، مسئلہ اس حساب سے کہ جب آپ اس کو آرڈر کرواتے ہیں، جب آپ آرڈر لگواتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا آرڈر آپ کا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ جو کیمرہ رول ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ لوگ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو سپوز میں جو ہے نا یہاں پہ ہمارا ایک محترم ہے، اس نے ایک ایڈ بنایا ہے، میں اس کا جو ہے نا ایڈ یہاں پہ ویسے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دیکھیں حافظ آن لائن قرآن اکیڈمی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے ایک خوبصورت جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنا آپ زیادہ جو ہے نا سپینڈ کریں گے اپنی ایڈ پہ، اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کو زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں گے، کیونکہ فیس بک کی یہ الگورتھم ہے کہ جتنی پکچر آپ کی اچھی ہو، خوبصورت ہو، ٹھیک ہے نا، کوشش کرے کہ زیادہ جو ہے نا باتیں بھی اس میں نہ لے کے کہ جی اس طرح میں جو ہے فلاں جگہ سے میں نے پڑھائی کی ہے، فلاں جگہ جو ہے نا میں نے اتنا عرصہ گزارا، نہیں، بس آپ مختصراً جو ہے نا اپنی اکیڈمی کا نام اور ایک اس طرح ایک بچے کا یا جو بھی سبجیکٹ ہو اس کا پکچر لیں، اور جو جو آپ پڑھا سکتے ہیں وہ لکھ لیں، اور اپنا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈال دے، ٹھیک ہے۔ فیس آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایڈ ہر ایک بندہ دیکھے گا، نہیں، مطلب ایسے لوگ ہوں گے جو پسند نہیں کریں گے، لیکن وہ جو ہے نا آپ کے فیس بک پیج پہ پھر جو ہے نا کمنٹس کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یار یہ جو فیس ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، یا یہ اور وہ، ٹھیک ہے، مسئلے آپ کے لیے بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو نیچے کارنر میں آپ کو یہ ایرو نظر آ رہی ہے بالکل نیچے ڈاؤن دیکھ لے، اس پہ میں کلک کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنا واٹس اپ بزنس بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ واٹس اپ بزنس کے بغیر جو ہے نا آپ کا جو ایڈ ہے
آپ کو جو میسیج آئیں گے وہ صرف واٹس ایپ بزنس ہی کے ذریعے آپ کو موصول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو اپنا عام واٹس ایپ ہے اس سے کئی گنا جو ہے نا واٹس ایپ بزنس بہتر ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ پورا اپنے سبجیکٹس جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں، اپنا پورا جو بزنس ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ واٹس ایپ بزنس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا پرانا واٹس ایپ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس واٹس ایپ پہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیں۔ اب آپ کو دو جو ہے نا چیزیں نظر آ رہی ہے، ایک میسنجر ہے، ایک ہے واٹس ایپ بزنس۔ اب میری جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میسنجر کو یہاں سے ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میسنجر ایک تو یہ بڑا سلو کام کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میسنجر پہ آپ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں نا تو وہ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو مطلب میسنجر کو ہم پریفر نہیں کرتے۔ آپ لوگ جو ہے نا واٹس ایپ بزنس ہی کنیکٹ کر لیں۔ اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کرنی ہے، میسنجر پہ جو ایٹ کاسٹ ہے نا، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک بندہ میسج کرتا ہے میسنجر کے ذریعے، تو سپوز آپ سے فیس بک چارج کرتا ہے 20 روپے، تو اگر وہی بندہ واٹس ایپ پہ میسج کرے تو شاید آپ سے 35-40 روپے کاٹ لے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا بھی، کہ جب وہ آپ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نمبر آ جاتا ہے تو آپ ان کو پھر جو ہے نا کس طرح سے کیچ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے نا اپنی جو سبجیکٹ ہے ان سے ریلیٹڈ ڈیلی جو ہے نا چیزیں شیئر کرنی ہے، ان کو جو ہے نا اپنی یعنی دائرہ میں لے کے آ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو میسنجر میں آپ جو ہے نا ان کو نہیں لے کے آ سکتے، واٹس ایپ بزنس میں آل دو آپ کا خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جس نے انٹرسٹ شو کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں جو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے واٹس ایپ بزنس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر نیچے آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، موسٹلی ٹرینرز بھی نہیں بتاتے، تو میں آپ لوگوں کو آج جو اس چیز کا راز ہے وہ ڈسپلے کروں گا۔ ہیڈ لائن کیا چیز ہے اور پرائمری ٹیکسٹ کیا چیز ہے؟ سمپل سی بات ہے، ہیڈ لائن وہ چیز ہے نا کہ جب آپ اپنا ایڈ لگا لیتے ہیں اس کے نیچے جو آپ لوگ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بک ناؤ، شاپ ناؤ، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار گٹ 50% ڈسکاؤنٹ اور یہ اور وہ، تو جو ایڈ دیکھتا ہے اس کے نیچے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ہیڈ لائن، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے ہیڈ لائن کو بڑا زبردست بنانا ہے، اس میں نہ تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا ایسی باتیں لکھنی ہے جو کہ بڑا چڑھا کے، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت زیادہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی 80% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ، تو دیکھیں آج کل لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 80% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ ویسے جو ہے نا مجھے یعنی اس کے لیے کیچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جو ہے نا یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی جو ہے نا ڈسکاؤنٹ جو ہے نا 25-30% سے تو زیادہ لگائے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ 20%، 15% یہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ سب کے لیے، چونکہ آپ لوگ تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا ایڈ رن کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر ادھر یہ لکھ لے کہ بک ناؤ، ٹھیک ہے نا، بک ناؤ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا، بک ناؤ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ یہ نہ لکھنا چاہتے تو آپ لوگ یہ لکھ سکتے کہ گیٹ، مثال کے طور پر 20% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، 20% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے، یہ حاصل کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ، مثال کے طور پہ 10 اسٹوڈنٹس گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ انسان فطرتی طور پہ جو ہے نا اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ میں ان 10 اسٹوڈنٹ میں پہلے آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ایڈمیشن کرے گا۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں لکھنا چاہتے، اس کے متبادل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ لکھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ وہ لکھ لیں کہ لرن، اگر قرآن ہے قرآن لکھ لیں، اگر میتھس ہے میتھس لکھ لیں، جو بھی سبجیکٹ ہے، تو میں ویسے قرآن لکھ دیتا ہوں، لرن قرآن ود اس، ٹھیک ہے، ایسے لکھ لیں۔ پھر نیکسٹ ہے پرائمری ٹیکسٹ، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو قرآن اس کو ریپلیس کرے اور ادھر ڈال لے، ٹھیک ہے۔ پرائمری ٹیکسٹ کیا ہے؟ یعنی آپ کا جو ایڈ ہے اس کے اوپر، یعنی ایک تو آپ نے ایڈ بنایا ہے نا، آپ نے جو اشتہار، اس کے اندر چیزیں، ایک اس کے نیچے اور ایک اس کے اوپر، جس طرح آپ لوگ ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ جی می اینڈ مائی فرینڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پرائمری ٹیکسٹ، اس کو پرائمری ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں بھی لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی میں جو جتنے بھی یہ جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ اکیڈمیز ہیں، وہ اتنی جو ہے نا زیادہ کہانیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں فیس بک جو ہے نا اس کی الگورتھم اس طرح ہے نا کہ وہ زیادہ کہانیوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اشتہار کو خوبصورت بنائے، نہ کہ آپ اس میں لکھائی اتنی زیادہ کرے کہ جو دیکھنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو پرائمری ٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے کیا ڈالنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی ایسی چیز ڈالنی ہے نا جو باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پر میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل میں ایک آن لائن ٹیوٹر ہوں کسی بھی سبجیکٹ کا، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ آرٹ سبجیکٹ، چاہے وہ سائنس سبجیکٹ، جو بھی سبجیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اور بھی ہے جو اس سروس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی بات ایڈ کرنی ہے نا جو باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں قرآن کا ایک ایگزامپل لے رہا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔ اب قرآن کے بہت زیادہ استاد محترم ہوں گے جو قرآن لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ جی ہم جو ہے ہر ایک بچے کو سپریٹ ٹائم دیتے ہیں۔ سپریٹ مینس کہ الگ سے ہم ان کو اپنا ایک ٹائم سلاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بات ہے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ آپ ان کو یہ بتا سکتے کہ جی ہم قرآن پاک کا جو ناظرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بچوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی جو مثال کے طور پر کلمے ہیں، جو بھی بنیادی اسلامی چیزیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا اس سے الگ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اور سائنس سبجیکٹ ہے، آرٹ سبجیکٹ ہے، تو اس میں آپ کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ جی ہم اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چیز جو ہے نا، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب آپ کو ملے نا تو وہ تو آپ کو اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو اس کو تو آپ 1 گھنٹہ مطلب ہاف آور دیتے ہیں، تو اسی میں آپ ان کو جو ہے نا ایک ویک میں ایک دن نکالے، اس کو گرامر ٹیچ کرنا شروع کر دے، اس کو جو ہے نا مثال کے طور پر میتھس اگر ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی ایکسٹرا جو ٹیکنیکس ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے ٹولز ہے وہ سکھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر سائنسز کے سبجیکٹ ہے تو اس میں آپ ان کو یہ کہتے کہ جی ہم نیومیریکلز جو ہے نا، ایکسٹرا نیومیریکلز جو ہے نا آپ کے بچے کو سمجھائیں گے، یا جو ایکسٹرا فارمولاز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے۔ تو آپ نے پرائمری ٹیکسٹ میں ان سمپل ورڈز کوئی ایسی بات لازماً ڈالنی ہے جو کہ دوسرے لوگوں سے آپ کو مختلف رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں یہاں پہ پرائمری ٹیکسٹ نہیں بناؤں گا کیونکہ ایک سبجیکٹ تو ہے نہیں، اور میں نے آپ کو جسٹ ایک اشارہ دیا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں پرائمری ٹیکسٹ میں آپ جو ہے نا کوئی ایسی بات لکھ لے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگوں سے آپ کو مختلف کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر آپ لوگ کیا کریں کہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، ادھر جائے اور ادھر آپ لوگ لکھ لیں کہ میں کس طرح سے اپنے سبجیکٹ کے لیے پرائمری ٹیکسٹ بنا سکتا ہوں۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی میں آپ لوگ جائیں اور ادھر آپ لوگ سرچ کریں کہ مثال کے طور پر ہاؤ ٹو رائٹ پرائمری ٹیکسٹ فار قرآن ریڈنگ، فار قرآن ٹیچنگ، ہاؤ ٹو رائٹ پرائمری ٹیکسٹ فار ایگزامپل میتھس آن لائن ٹیچنگ۔ تو آپ ادھر لکھ لیں، جو بھی آ جائے اس کو کاپی کرے ادھر پیسٹ کرے، ٹھیک ہے نا، اوکے۔ اور کوشش کرے کہ چونکہ ہمارا زیادہ فوکس پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ ہے، تو کوشش کرے کہ اس کو اردو میں لکھ لیں۔ اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں انگریزوں کو بھی پڑھا سکتا ہوں، انگریزوں کے بچوں کو بھی پڑھا سکتا ہوں، تو پھر آپ انگریزی کو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے نیچے آ جاتا ہے کال ٹو ایکشن۔ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت لائٹ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے
یہ انتہائی جو ہے نا ضروری چیز ہے آپ کے ایڈ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا تو کوئی فزیکل دکان ہے نہیں، یا آپ کا تو کوئی آن لائن دکان ہے نہیں کہ ہم شاپ نو رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ بک نو بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں، اور جو لاسٹ میں سینڈ واٹسپ میں سے، ٹھیک ہے نا، بس یہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آلریڈی یہ بائی ڈیفالٹ رکھا بھی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آتے پلیسمنٹس۔ پلیسمنٹس سے مراد ہے کہ آپ کا ایڈ کہاں کہاں پہ جو ہے نا ہم ڈال لیں، ٹھیک ہے نا۔ فیس بک، انسٹاگرام، کہاں کہاں پہ، ٹھیک ہے، فیس بک کے سٹوریز میں، فیس بک کے فیڈز میں کہاں پہ رکھ لیں۔ تو اگر آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بنا لے اور ادھر جو ہے نا اس کو اٹیچ کرے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی اگر آپ نہیں چاہتے تو بس اس کو سکپ کرے، اور آگے جو ہے نا یہ جو نیچے بالکل کارنر میں آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، اس پہ کلک کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے میں کہتا ہوں نا کہ سب سے ضروری حصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آڈینس بلڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آڈینس سے مراد کیا ہے کہ میں جو ایڈ میں نے بنایا، میں نے اب فیس بک کو دینا ہے، تو یہ کن لوگوں کو فیس بک جو ہے نا میرا ایڈ دکھائے گا۔ اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے نا غلط لوگ سلیکٹ کیے تو آپ کا ایڈ جو ہے نا فضول میں پیسے جو ہے نا کا کے آپ کے پیسے ضائع کرے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو آڈینس ہے نا، اس کو بہت غور سے جو ہے نا سمجھنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے بڑی غور سے جو ہے نا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کیا کروں گا، جو کریٹ نیو آڈینس ہے، یہ جو دو لوگ کارٹون سے جو نظر آ رہے ہیں، اس پہ میں کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس پہ جب کلک کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو نظر آڈینس نیم، کہ آپ ان آڈینس کو ایک نام دے دیں، تو وہ نام آپ کوئی بھی رکھ دے سکتے سے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں رکھ دیتا ہوں کہ آن لائن ٹیچنگ، صرف اس کو یاد، تاکہ آپ کو پھر یاد ہو دوبارہ جب آپ اس کو لگانا چاہتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آڈینس کس نام سے سو کہ آن لائن ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے انکلوڈز دیز لوکیشن۔ اب دیکھیں کون کون سی جگہوں پہ جو ہے نا آپ اپنا ایڈ دکھانا چاہتے ہیں، تو ٹپ سن لے۔ دیکھیں اگر آپ نیو ہے نا، تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی یو کے، یو ایس اے یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں اپنا ایڈ چلانا نہ چلائیں۔ آپ پہلے جو ہے نا کیا کریں، پاکستان میں ایڈ چلائیں، اور اس چیز کو سیکھ لے، صرف سیکھنے کے لیے۔ یعنی پاکستانی لوگ آپ کو 3-4 ہزار قرآن کے جو بچے ہیں وہ دیں گے، اس طرح سائنس کے 10,000 12,000 تک فیس دیں گے، آرٹس کے بھی اس طرح 10-12 ہزار۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو ڈیلنگ کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا ہے۔ ایک آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کیسے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ فیس بک کام کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یو ایس اے، یو کے میں ایڈ چلاتے ہیں، جو فریشر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، اسٹوڈنٹ کو مطلب نہیں آ جاتے، تو پھر جو ہے نا ان کی ایکسپیرینس نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو ہے نا حوصلہ ہار کے یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے جو ہے نا پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں اپنا ایڈ چلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹ مل جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ باہر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بہت سے ٹیوٹر جو ہے نا، انہوں نے جب ایڈ چلایا تو وہ کہتے کہ سر ہمیں باہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے اتنے سارے بچے مل گئے کہ اب جو ہے نا باقی ہمیں باہر ممالک میں پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی ہم ماہانہ 1-1.5 لاکھ آسانی کے ساتھ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ایڈٹ ہے اس کو کلک کرے، اور یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس کو فی الحال ریموو کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ چلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ سرچ لوکیشن میں مثال کے طور پر پاکستان کے جو ہے نا میں ایڈ چلانا چاہتا ہوں، میں ادھر لکھ لوں گا پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان یہ دیکھیں کنٹری آیا، تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کنٹری پہ، اور یہ جو آپ کو ٹکسا نظر آ رہا ہے اوپر، اس پہ آپ کلک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے کہ نہیں میں نے پاکستان کے بڑے شہروں میں پڑھانا ہے، اور جو ہے نا صرف انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو پھر آپ دوبارہ ایڈٹ پہ کلک کریں، یہاں سے جو ہے نا پاکستان کو ریموو کرے، ڈیلیٹ کرے، اور آپ جو بڑے بڑے شہر، مثال کے طور پر لاہور، تو دیکھیں لاہور پاکستان ایڈ کریں۔ دیکھیں مثال کے طور پر کراچی، تو کراچی پاکستان ایڈ کر لیں۔ مثال کے طور پہ فیصل آباد، تو فیصل آباد، ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہ ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر پشاور، تو پشاور کو ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔
تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک جو ہے نا نام یہاں پہ ڈالتے جائیں اور پھر آخر میں کیا کریں، اس پہ ٹک کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے ریکمنڈ بھی میں یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ گوگل پہ جائیں اور لکھ لیں کہ جو بگیسٹ سٹی آف پاکستان ہے جتنے بھی ہے ان کا ایک ایک نام یہاں پہ ڈالتے جائیں، اور جو ہے اس میں آپ لوگ پڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکسکلوڈ دیز لوکیشن، اس کا مطلب ہے کہ آپ کن جگہوں پہ جو ہے نا نہیں پڑھانا چاہتے۔ دیکھیں فیس بک آپ کو یہ آپشن بھی دے رہا ہے کہ آپ کن جگہوں پہ نہیں دکھانا چاہتے ایڈ۔ اب آپ کا جو ایڈ ہے نا، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں یار کراچی میں پڑھانا چاہتا ہوں، لاہور میں نہیں پڑھانا چاہتا، تو آپ اس پہ جب کلک کریں گے ایکسکلوڈ دیز لوکیشن، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے انکلوڈ کیے، اگر آپ یہاں پہ نام ڈالیں، میں سپوز میں چاہتا ہوں کہ یار جی میں ملتان ایک سٹی ہے میں ادھر نہیں پڑھانا چاہتا مثال کے طور پر، تو میں ادھر ڈال دیا اور اس کو میں نے ٹک کیا، تو یار دیکھیں میرا ایڈ ملتان میں نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایج۔ اب یہ جو ایج گروپ ہے نا، یہ تو آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، اور نہ جو ہے نا یہ جو ٹرینرز ہے وہ بتاتے، کیونکہ وہ مارکیٹ میں اپنے کمپٹیٹرز تو نہیں بنانا چاہتے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا ایج گروپ بتاؤں گا نا جس پہ آپ سب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایڈ رن کریں گے تو آپ کو سٹوڈنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایج گروپ، ایک بات یاد رکھیں، ہم نے جو اپنا ایڈ ہے نا وہ سٹوڈنٹس کو نہیں دکھانا، کیونکہ وجہ یہ ہے سٹوڈنٹس جو ہے نا خود سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا وہ ایڈ دیکھ لینا تو پھر بھی وہ آپ کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پڑھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہی کہے گا کہ جی میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو وہ مشورہ کرے گا اور پھر والد صاحب جو ہے نا والدین بیٹھیں گے اور پھر جو ہے نا والدین کو وہ آپ کا کانٹیکٹ دے گا اور وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا اور وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی اس طرح میرے بچے نے آپ کا ایڈ دیکھا تھا۔ تو یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس بن جائے گا، اور اس میں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو دلچسپی ہے وہ بھی جو ہے نا نرم ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹلی پیرنٹس کو کیوں ٹارگٹ نہ کریں، ہم اپنا ایڈ جو ہے نا ڈائریکٹلی پیرنٹس کو اگر شو کریں گے تو بس وہ ایڈ دیکھیں گا، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کو کوئی ٹرینر نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ چھپا رہے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں دکھا رہے ہیں جو ہم خود سے چلا رہے ہیں۔ ہم نے اتنے پیسے اس پہ اسپینڈ کیے، ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اس پہ، اور پھر جا کے لاسٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ کہانی تو اس طرح تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایڈ رن کیا اور ایڈ جو ہے نا خرچہ بھی کر رہا ہے اور جو ہے نا مجھے اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے، وہ یہی ایشوز ہے کہ یہ لوگ آپ کو یہ بتاتے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایج گروپ ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے 24 سے سٹارٹ کر لے، 24 سے یہاں پہ اس پہ آپ اس طرح انگلی رکھ لے اور اس کو آگے پیچھے کر کے 24 کر لے، اور جو میکسیمم ایج ہے اس کو 50 پہ لے کے آئے، یعنی 24 سے لے کے 50 سال کے جو والدین ہیں اس میں سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہے نا رابطہ کریں، کیونکہ موسٹلی جو یہ گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر لوگ کیا ہوں گے 34 35 40، ٹھیک ہے نا، اس کے ایج گروپ کے لوگ زیادہ تر آپ کے ساتھ۔ تو جو 20 سے 50 تک یہ سارے کے سارے پیرنٹس آپ نے کور کیے، کیونکہ 50 سے اوپر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو نارملی ہم کہتے ہیں اولڈ ایج کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر فیس بک کو یوز ہی نہیں کرتا یا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ جو 24 سے 50 تک کے لوگ ہیں نا، اس میں زیادہ تر آپ کو 24 سے لے کے 34 سال 35 سال کے لوگ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں گے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ لیکن ہم نے 50 اس لیے رکھا ہے تاکہ سارے پیرنٹس کور ہو جائیں۔ اب جینڈر، ہمارا یہ جو ایڈ ہے کیا یہ صرف مین دیکھ لے، صرف جو مرد حضرات ہیں وہ دیکھ لیں، یا وومن یا جو عورت ہے وہ بھی دیکھ لے؟ تو ہم چاہتے کہ دونوں ایڈ، دونوں جو ہے نا ہمارا ایڈ دیکھ لے، جو ہاؤس وائف ہے وہ بھی دیکھ لے اور جو مرد حضرات ہے وہ بھی دیکھ لے۔ تو آل پہ میں نے آلریڈی کلک کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اب نیچے آ رہا ہے ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ انکلوڈ پیپل ہو میچ، کہ کون سے لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھانا چاہیے، کہ ان کے کیا بیہیویئرز ہونے چاہیے، ان کے کیا انٹرسٹ ہونے چاہیے، ان کے کیا ڈیموگراف سے مراد ہے کہ ان کی ایج، تعلیم، ٹھیک ہے نا، کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا تو پھر آپ کا ایڈ جو ہے نا انشاءاللہ کما کے لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے ساتھ میں وہ چیزیں جو ضروری ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایڈ کن کو دیکھنا چاہیے، پیرنٹس کو، تو میں ادھر پیرنٹس پہ جب کلک کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلا آپشن پیرنٹس آل آ رہا ہے، تو آل پیرنٹس پہ کلک نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بچے نہیں ہوں گے، وہ بھی تو مثال کے طور پر ایک طرح کا اپنے آپ کو اس ایج گروپ میں جو ہے نا
شو کر سکتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بچے ہوں گے لیکن وہ بہت بڑے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنی اگزامپل لیں تو آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں نا, تو آپ کے تو بھی پیرنٹس ہیں. تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ میرا ایڈ ان کو بھی دیکھے گا جو کہ میں ان کو تو پڑھانا نہیں چاہ, اور وہ تو ہم سے جو ہے نا پڑھانا نہیں چاہتے. تو پیرنٹس آل پہ آپ لوگ کلک نہ کریں, ٹھیک ہے نا. پھر نیچے ہے کیونکہ, اور اس میں ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو کہ مطلب ان کے بچے اب جو ہے نا بہت ہی چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو پیرنٹس ہیں. 1 سال کے بچے ہیں, ان کے 2 سال کے بچے ہیں, تو کیا 2 سال کے بچے آپ سے پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے نا. تو اس لیے پیرنٹس آل نہ رکھیں. پھر دوسرا ہے پیرنٹس ود ایڈلٹ چلڈرن 18 سے 26 سال تک, تو یہ بھی نہ رکھے کیونکہ ہم نے تو ان کو بھی نہیں پڑھانا. اب یہ ہمارا کام کا ہے. اگر آپ قرآن سے ہیں, اگر آپ آرٹ سبجیکٹ سے, جو بھی ہے, وتھ پیرنٹس وتھ ٹین ایجر, اس پہ کلک کریں. کیونکہ 13 سال سے 17 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ آپ سے سائنسز بھی پڑھائیں گے, وہ آپ سے آرٹس بھی پڑھائیں گے, وہ آپ سے قرآن بھی سیکھیں گے. پیرنٹس وتھ پری ٹینز, میں چونکہ ایک ٹیچر کو لے میں یہ نہیں بنا رہا, سب کے لیے بنا رہا ہوں, تو آپ سب جو ہے نا اس پہ عمل کریں. پیرنٹس بھی پری ٹینز ان بچوں کو کہتے ہیں جو 9 سال سے 12 سال کے تک ہوتے ہیں. 9 سال سے 12 سال کے بچے زیادہ تر آپ کو یہی بچے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے پیرنٹس کو ہم ایڈ دکھانا چاہتے ہیں, تو اس پہ میں نے کلک کر دیا. پیرنٹس وتھ ارلی اسکول ایج 6 سے 8 سال, ماشاء اللہ سے ادھر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا بہت زیادہ, آپ لوگ ادھر فگر بھی دیکھ سکتے ہیں, پتہ نہیں اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ 74,70,000 میرے خیال سے. یہ اتنے لوگوں کو, اتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 6 سے 8 سال کے بچے ہیں. ذرا دیکھ لیں کتنی زیادہ پوٹینشیل ہے. اس پہ آپ کلک کریں. پھر نیکسٹ ہے پیرنٹس وتھ پری اسکولز, اس پر بھی کلک کریں, 3 سال سے 5 سال کے, ٹھیک ہے نا. بس اس پہ کلک کرو, یہ جو بلو ٹک اوپر جو ٹک آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں, ٹھیک ہے. اب دوبارہ یہ تو ہم نے پیرنٹس کو, اب پیرنٹس میرے کس طرح سے ہونے چاہیے, یعنی ان کی, یہ تو میں نے بتایا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے والدین, مطلب کن ایج کے بچوں کے والدین کو ہمیں, وہ تو ہم نے. اب ان کی دلچسپی کیا ہونی چاہیے, یہ بھی تو ضروری ہے نا. کیا وہ جو ہے نا مثال کے طور پر جو پیرنٹس ہے, کیا وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا جم وغیرہ پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے جو ہے صرف بکس وغیرہ پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے کوئی کھلونے وغیرہ پسند کرتے ہیں؟ تو ہمارا کام کیا ہے کہ وہ پیرنٹس جن کے تو اس طرح کے بچے ہو لیکن ان کا انٹرسٹ کس میں ہو, تو یہ بھی ذرا ان کا انٹرسٹ ہو, مثال کے طور پر لرننگ میں, لرننگ ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا, ایک یہ رکھ لے لرننگ ایجوکیشن. پھر دوسرا رکھ لے مثال کے طور پر آپ کا اگر فار ایگزامپل قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پہ, تو میں لکھ لیتا ہوں اسلامک, دیکھیں اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز آپ ڈال لیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں اس میں یہ ڈال لیں کہ اس کا انٹرسٹ ہو ایجوکیشن میں. ایسے پیرنٹس جو تعلیم میں جو ہے نا انٹرسٹ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ یہ جتنے زیادہ آپ ڈالیں گے, ایجوکیشنل سوشل کنسیپٹ یہ ڈال لیں, ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن نہ ڈال لیں, خیر, ٹھیک ہے نا. ارلی چائلڈ ایجوکیشن نیچے آ جائے, یہ ڈالے. ڈسٹینس ایجوکیشن یہ بڑا ضروری ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن اسی آن لائن ایجوکیشن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈال لیں. اگر آپ کا کوئی اور سبجیکٹ ہے, مثال کے طور پر میرا میتھس ہے مثال, تو میں لکھ لوں میتھس, دیکھیں میتھس کلاس, یہ ڈال لیں, ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی ڈال لیں میتھس کوچنگ. آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نام ڈالتے جائیں, انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں ٹیوٹر ویسٹا, یہ بھی ڈال لیں, ٹھیک ہے. میتھمیٹکس ایجوکیشن نیچے آیا, آپ لوگ ذرا نیچے جائیں, دیکھیں یہ آپ کو ابھی شو کر رہا ہے, دیکھیں اس پہ آپ لوگ کلک کریں, ٹھیک ہے. میتھس, دیکھیں میں میتھس کے لیے آپ کا جو بھی سبجیکٹ وہ ادھر لکھ لیا کرے. اگر نہیں مل رہا تو اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا جو ہے نا کوئی تو چیز ملے گا نا, کوئی تو انٹرسٹ ملے گی, وہ ڈالتے جائے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی, مثال کے طور پر میں اگر ادھر فار ایگزامپل انگلش کا میرا اگر سبجیکٹ ہے تو میں انگلش لینگویج, دیکھیں انگلش لینگویج آیا, ٹھیک ہے نا. تو جتنے زیادہ آپ سلیکٹ کریں گے نا اتنے زیادہ آپ کو آڈینس ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ یہ سارے جو ہے نا کی ورڈ سرچ کیا کریں. اگر آپ لوگ کی ورڈز نہیں سرچ کر سکتے تو آپ کو میں ایک ٹول بتاتا ہوں, آپ لوگ گوگل میں ڈال لیں کی ورڈ پلینر, ٹھیک ہے نا. کی ورڈ ریسرچر یا کی ورڈ پلینر آپ لوگ لکھ لیں تو ادھر آ جائے گا. پھر آپ ادھر لکھ لیں مثال کے طور پر آپ کا جو سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس سبجیکٹ کا نام لکھیں, جو بھی سبجیکٹ اس سبجیکٹ کا نام لکھیں اور سرچ کریں. تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جتنے بھی کی ورڈز آ جائے اس کو یہاں ادھر سے کاپی کرو, ادھر سرچ کیا کریں. بس یہ میں نے آپ کو آسان علاج بتایا, ٹھیک ہے نا.
تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میرے جتنے آڈینس تھے وہ میں نے بلڈ کیے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا میرا تقریباً جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ یہ بھی ایکسکلوڈ پیپل وہ میچ، آپ ان لوگوں کو جو آپ یہاں پہ اگر ڈال دیں کہ ان کو یہ ایڈ نہ دکھایا جائے. مثال کے طور پر اگر آپ ان کو اس پہ کلک کریں ایکسکلوڈ پیپل پہ، تو آپ یہاں پہ ڈال دیں کہ یار میرا ایڈ جو ہے نا مثال کے طور پر ایسے لوگوں کو نہ دکھائے جو کہ فار ایگزامپل مثال میں دیتا ہوں بزنس مین ہو، مثال میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح بزنس مین تو اچھی کلاس ہے آپ، ٹھیک ہے نا. میں ویسے اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو آپ جو لوگوں کو اپنا ایڈ نہیں دکھانا چاہتے ادھر آپ لوگ ڈال دیا کریں اور اس کو بھی سیو کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ نے جو لوگ وہ کیے ہیں ڈالے ہیں بس ان کو یہ فیس بک آپ کا ایڈ دکھائے گا. اوپر ٹیک پہ کلک کریں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب نیچے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ایرو آ رہی ہے نیچے ٹاپ ڈاؤن کارنر میں، اس پہ آپ لوگ کلک کریں. تو جب آپ لوگ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مزید 1 2 3 چیزیں آپ سے مانگے گی اور وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب آتی ہے کمپین بجٹ، کہ آپ کتنا بجٹ ڈیلی کے حساب سے لگانا چاہتے ہو. تو یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لائف ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں، لائف ٹائم پہ کلک نہیں کہ ڈیلی آپ لوگ کتنا بجٹ. تو منیمم بجٹ میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ فیس بک منیمم بجٹ جو ہے نا وہ تو آپ کو یہاں پہ انہوں نے خود بھی شو کیا کہ 525 رکھ لے، یعنی ان کی سجیشن ہے. لیکن منیمم بجٹ آپ 420 سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں نا کہ آپ لوگ یہاں پہ 500 سے سٹارٹ لیں. میں اس کو بھی چینج بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ 500 ڈال لیں اور یہ پلس پہ کلک کریں تو آپ کے ساتھ یہ پی کے آر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو 500 میں آپ لوگ ایڈ چلائے، ٹھیک ہے نا. ایک دن کا 500 کا رکھ لیں اور آپ لوگ کم سے کم 7 دنوں کا 7 5 35 تو 3500 روپے آپ لگائیں گے ایڈ پہ نا، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو 3500 میں کتنے سارے لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں نے 7 دنوں کے لیے کم سے کم جو ہے نا ایڈ رن کرنا ہے، کیونکہ 7 دنوں میں فیس بک جو ہے نا آپ کے لیے ایک دن پہ جب وہ آپ ایڈ رن کے تو شاید آپ کے ساتھ کچھ لوگ کانٹیکٹ کریں گے، پھر دوسرے دن پہ آہستہ آہستہ، پھر تیسرے دن پہ چوتھے، جب 5 6 دن مسلسل آپ کا ایڈ جو ہے نا ان کے سامنے آئے گے نا، تو آپ کی جو آڈینس ہے وہ کنورژن جو ہے نا ان کی شروع ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ لوگ جو ہے نا آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. فیس آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو پہلے 2 3 دن ڈیمو دیں گے، پھر اس کے بعد آپ فیس ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ ان کے ساتھ یہ بات بھی نہ کر، آپ ان کو کہہ دیں کہ جی آپ لوگ جو ہے نا ڈیمو لے لیں، ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جب پسند آ جائے پھر انشاءاللہ فیس ڈسکس کریں. ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو جاب نہیں ملتی، اب جب جاب ملتی ہے تو وہ فوراً پیسوں کی لالچ کرتے. تو یار آپ پہلے جو ہے نا ان کو اپنی سروسز تو دکھائے نا کہ آپ کس جو ہے نا کتنا ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کے ساتھ ایکسپرٹیز ہوں گے، آپ ایکسپیرینس بندے ہوں گے، تو آپ کو لوگ جو ہے نا پھر فیس پہ جو ہے نا خفا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ پیرنٹس کانٹیکٹ کریں اور وہ آپ سے کہے کہ جی آپ کتنا فیس لیں گے، تو آپ ان کو یہی کہہ دیں کہ جی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیمو کلاس لے لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیمو کلاس کے بعد ہم فیس ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ ضد کرے کہ آپ ویسے ہمیں بتا دیں کہ آپ کا رینج کتنا ہے، تو آپ رینج اتنا بتا دینا کہ وہ جو ہے نا ان کو پسند آ جائے اور وہ جو ہے نا آپ کو ہائر کرے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے کہ یار جی یہ فیس جو ہے نا میری بس کی بات نہیں، تو آپ ان سے پھر رائے لیں کہ جی آپ کتنا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان کو پڑھا سکتے تھے کہ سٹارٹ لے لیں. آپ کو اگر اسٹوڈنٹ ملے نا انیشیل میں کم فیس میں بھی، تو آپ سٹارٹ لے لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ یہ اسٹوڈنٹ آگے جا کے آپ کی جو ہے نا پورٹ فولیو بھی بنائے گی، آپ پہ پازیٹیو کمنٹس بھی آئیں گے، اور یہ اسٹوڈنٹ آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ صرف ایک فیملی جڑی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، فرینڈز کے فرینڈز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی جو ہے نا انڈائریکٹلی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو اکیڈمی ہے نا، اس میں ہمارے ساتھ اب زیادہ تر لوگ جو ہے نا ہماری جو اپنے آڈینس سے ان کی پہچان سے آتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی، تو ہم بھی اپنے بچوں کو آپ سے پڑھانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. پھر فیس آپ کو لوگ دیں گے، لیکن انیشیلی آپ لوگ تھوڑا سا ان چیزوں پہ کمپرومائز کریں، ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ پھر نیچے رن ایڈ کنٹینیوسلی اس کو آپ نے آف کرنا ہے. اگر آپ نے آن کر دیا تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا نا کہ پھر فیس بک جو ہے نا ان کی مرضی ہے, وہ جو جتنا آپ سے چارج کرے گا نا پر میسج کے حساب سے وہ چارج کرے گا. اگر زیادہ لوگوں کو دکھائے تو زیادہ چارج کریں تو یہ نقصان دہ ہے. ہم فیس بک کو لمٹ کریں گے, تو اس کو آف کریں. تو میں دوبارہ سے اس پہ کلک کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ آف ہو. اسٹارٹ نو, یہ بالکل آپ کا ایڈ جو ہے نا اسٹارٹ لیٹر کا مطلب ہے کہ آپ ایڈ کب سے لگانا چاہتے ہیں. تو میں اسٹارٹ نو ہی پہ کلک کر دیتا ہوں, کہ میں کہتا ہوں کہ بس فوراً ہمارا ایڈ جو ہے نا اسٹارٹ ہو. کتنے ڈیز کے لیے رکھنا ہے, تو 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی آپ کا بجٹ ہے. میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ 7 دن کے لیے رکھ لے, تو میں 5 6 7 کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اماؤنٹ بھی شو ہو رہی ہے 3500 PKR, ٹھیک ہے نا. میں نیچے بلو جو آپ کو ٹک نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کر لوں گا. تو یہ آگے بس مجھے مزید جو ہے نا ایک سٹیپ رہتا ہے میرا ایڈ لگنے میں, ٹھیک ہے. کلاس تھوڑا سا لمبا ہوا لیکن یہ ہے کہ بہت انفارمیٹیو کلاس ہے. اب آپ لوگ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ جو آپ کا ایڈ لوگوں کو دیکھے گا, ایڈ پریویو ادھر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا ایڈ کیسے لوگوں کو دیکھے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. دیکھیں یہ میرا ایڈ لوگوں کو اس طرح سے دیکھے گا. دیکھیں آپ کو دیکھتے حافظ صاحب کی جو ہم نے پکچر لگائی, پھر دیکھیں لرن قرآن و 10, اور یہ دیکھیں واٹس اپ کا بٹن بھی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتنا پیارا ایڈ ہمارا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ کوشش کے ویسے حافظ صاحب نے جو ایڈ بنایا ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس کی سائز بہت کم ہے. تو آپ لوگ فیس بک کی جو سائز ہے وہ گوگل پہ سرچ کریں, 1240 یہ سائز ہے. تو کچھ جو ہے نا 700 میں بھی ہے, آپ لوگ ذرا سرچ کر لیں اس کو. تو یہ ایڈورٹائزرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ کہہ دینا کہ میرے لیے جو آپ ایڈ بناتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ لوگ غلطی یہ بھی کرتے ہیں, یا تو بہت بڑا ایڈ بناتے تو وہ صحیح طریقے سے دیکھتا نہیں, آدھا جو ہے نا نیچے چلا جاتا آدھا اوپر, تو لوگ آگے سے آپ کو پہچان نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب نے جو ایڈ بنایا یہ بھی بڑا زبردست ہے, لیکن یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے. آپ لوگ فیس بک کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو سائز ہے وہ گوگل سے سرچ کریں, اور جو ہے نا مجھ سے ایگزیکٹ وہ فگر ابھی مجھ سے جو ہے نا وہ بھول چکا ہے, تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اور پلیس آرڈر پہ جب آپ کلک کریں گے نا, ابھی میں چونکہ آرڈر تو نہیں رکھنا چاہتا, تو جب آپ پلیس آرڈر پہ کلک کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو آرڈر ہوگا وہ لگ جائے گا, اور آپ سے فیس بک جو ہے نا کچھ ٹائم آپ ان کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں سر ہم نے آرڈر لگایا اور یہ کیا ہے اب رن نہیں ہو رہا. تو ابھی سے سن لیں, آپ کا آرڈر ریویو میں چلا جاتا ہے. یعنی آپ جو فیس بک کی جو پالیسی ہے, کیا آپ ان کے اگینسٹ تو کام نہیں کر رہے. فیس بک اب آپ کا ایڈ دیکھے گا کہ کہیں پہ اس نے تو وائلیشن نہیں کی, کہیں پہ تو ہے نا کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہے کہ جو ہماری فیس بک کی پالیسیز کے خلاف ہے. تو آپ لوگوں نے, میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا آپ لوگ ذرا فیس بک کی پالیسیز بھی دیکھ لیں, کہ کہیں اس طرح ورڈ تو آپ نے نہیں لکھا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتا ہے. کوئی ایسی ٹیررزم ایکٹیویٹی تو آپ نہیں پلا رہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی وائلیشن تو آپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو ایسے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ فیس بک ایلو نہیں کرتا, اور بہت زیادہ مسئلے پھر یہ آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے, بلاک ہو جائے, اور پھر آپ جو ہے نا پچھتائیں گے. تو آپ لوگ کوشش کریں کسی کی چیز کاپی نہ کریں, ٹھیک ہے نا. فیس بک کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کاپی چیزوں کو یک دم سسپینڈ کر دیتے ہو, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, بلاک ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی ایڈ میں کوئی ایسی چیز نہ ڈال لیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ویپن نہ ڈالیں مثال کے طور پر, یا کوئی ایسی کوئی چیز جو لوگوں کو غلط جو ہے نا وہ دے دے, ٹھیک ہے نا, پکچر دے دے. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے گریز کرنی ہے. یہ آپ سمپلی جا کے فیس بک پالیسیز دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر لیں تو بہت سے لوگوں نے ویڈیوز اس پہ بنائے کہ فیس بک کی پالیسیز کیا ہے, فیس بک کی رولز ریگولیشن کیا ہے, ایڈ پالیسیز کیا ہے. تو وہ آپ لوگ پہلے سرچ کریں. میں نے کچھ بتائے بھی کہ آپ کوئی ایسی ورڈ نہ لے کے جو کہ جو مطلب لوگوں کو ایک خراب امیج دے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی ایسی جو ہے نا آپ اس میں بات نہ لگے جو کہ گالم گلوچ ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فیس بک انتہائی انٹیلیجنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس موبائل سے جو ہے نا ایڈ رن کر رہے ہیں, آپ کس ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کون سا سم یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یقین جانے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, ان کا ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے نا وہ
اپنے ایڈ اکاؤنٹ کو جو ہے نا اوپن نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ فیس بک جو ہے نا آپ کہتے ہیں اگر میں اپنا موبائل چینج کروں تو موبائل چینج کرو گے، سم چینج کرو گے، یار اپنی لوکیشن تو چینج نہیں کر سکتے نا، اپنی لوکیشن کو بھی اگر چینج کرنا نا تو آپ جو ہے نا وہ تو چینج نہیں کر سکتے نا، اپنی آئی ڈی کارڈ تو چینج نہیں کر سکتے نا، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز وہ جو ہے نا انہوں نے پہلے سے ریڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ فیس بک کی پالیسی دیکھ لیں۔ جب آپ پلیس آرڈر پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے جو ہے نا کچھ ایڈز جو ہے نا جلدی جو ہے نا ریویو میں سے جو ہے نا اسکیجول ہو جاتے ہیں اور اس طرح رن ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ایڈ ٹائم لے وہ 1 دن کا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 1 دن اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے، اور جب آپ کا ایڈ رن ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے نا میٹا ایڈز میں ادھر ایکٹیو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کا آج کا لیکچر جو ہے نا بہت زیادہ مفید تھا، آپ سب جو ہے نا ان چیزوں پہ عمل کریں، جہاں جہاں ایشوز ہیں میرے ساتھ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کے لیے ویٹ کریں، انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ اس طرح سے اچھے جو ہے نا ہم ٹپس شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔